الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى من يهدي الله فلا مضل له. عزیزان محترم، ہدایت کا ملنا بھی بڑی بات ہے، اور ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت چاہتا ہے، اور جب اللہ چاہے تو اس کے لیے کام آسان بنا دیا جاتا ہے. مگر ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہر دن اپنی ہدایت کے لیے دعا کریں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہیں اور یہ دعا کریں کہ اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلائیے جس پر آپ نے انعام نازل فرمایا ہے، اور یہ بھی دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں اس راستے سے بچا لیجیے جس پر آپ نے غضب نازل فرمایا ہے. عزیزان گرامی، موقع جو ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اللہ مقرر کر دیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ جو اللہ کی نافرمانیوں میں لگے رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو نظر انداز کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ ان کو ہدایت دینے کا معاملہ آیا تو بعض وقت چھوٹی سی چیز ان کے سامنے ہو جاتی ہے اور اللہ ان سے ان کو ہدایت عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر میرے دادا جان حضرت مولانا حسام الدین صاحب فاضل رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے دن، کیونکہ وہ وصال کے بعد عیدگاہ پہ نئی پرانی عیدگاہ کے پاس مادنہ پیٹ میں بڑا میدان تھا، اس میں ہی ہمارے دادا جان نے اپنے لیے زمین خرید کے رکھی تھی کہ دنیا کے گھر کے لیے حسامیہ منزل رکھا تھا اور آخرت کے گھر کے لیے حسامیہ چمن رکھا تھا. مجمع ہے کہ حد نظر تک تھا، دیکھنے والوں نے کہا کہ بھئی ایسا مجمع ہم نے آج تک نہیں دیکھا جنازے میں. وہی راستے میں ایک کلال خانہ تھا، اس کلال خانے میں ایک مسلمان صاحب بیٹھے تھے، شراب کا شیشہ ہاتھ میں تھا، سندھی کا شیشہ ہاتھ میں تھا، اور وہ نشے کی حالت میں تھے. دیکھا کہ لوگ بھاگ رہے ہیں، جنازہ جا رہا ہے، تو جب جنازے کو دیکھا انہوں نے تو اس نشے کی حالت میں بھی انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ حیدرآباد کے مشہور معروف علامہ کا جنازہ ہے، لوگ اس کو کندھا دینے کے لیے دوڑ کر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. بس یہ سننا تھا. کہا کہ مرے کے بعد بھی اتنی عزت ہوتی ہے کسی کی؟ کہاں وہاں ہوتی ہے. اور اللہ کے فضل سے میرے والد کے جنازے میں مجھے دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ الحمدللہ حد نظر تک میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے بھی جنازے میں لوگ تھے. پھر یہ سب کا گلہ تھا کہ آپ نے بہت جلدی
فیصلہ فرما دیا، کیونکہ جمعے کا دن تھا، صبح میں وصال ہوا نماز فجر کے بعد پہلے، اور پھر ہم نے جنازے کی نماز جمعے میں ہی رکھ دی تھی، تو لوگوں تک میسج ابھی حضرت کے وصال کا نہیں پہنچا۔ دوڑ دھوپ کر کے بہرحال جیسے بھی ہو لوگ آ گئے، تو میں اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کرتا تھا کہ اس جنازے میں وہ شخص جو بیٹھا ہوا تھا، جب اس کو یہ احساس دلایا گیا کہ مرنے کے بعد یہ مقام ہوتا ہے اللہ والوں کا، اس نے شراب کے شیشے کو وہیں پٹکا اور یہ عہد کر دیا کہ میں اس جنازے کے سامنے میں قسم کھا رہا ہوں کہ آج سے میں شراب کو ہاتھ میں لگاؤں گا۔ تو معلوم ہوتا بعض وقت اللہ ہدایت کے راستے کہاں ہیں، کیسے ہے، وہ ہم کو نہیں معلوم۔ چنانچہ اس میں میرے والد ماجد نے شعر ہی لکھ دیا، افر تاثیر کہ میں کش نے بھی توبہ کر لی، افر تاثیر کہ میں کش نے بھی توبہ کر لی، واعظ قوم جنازہ بھی ہوا آپ کے بعد۔ حضرات، ناظرین کرام، ہم کو بھی ہدایت کا اللہ یہ بہترین موقع، بہترین مہینہ دیا ہے، بس اس مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگانے کی کوشش کیجیے۔ ایک بادشاہ کا قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ روز پھولوں کی سیج پہ سویا کرتے تھے، روز پھولوں کی سیج پہ سویا کرتے تھے۔ ایک دن باندی نے پھول بچھایا اس کے پلنگ پر، اس کے گدے پر، اور کچھ دیر کیسا دکھتا بول کر اس کے خیال لگا ہوا کیسا دکھتا ہوگا پھولوں پہ سونے کے بعد، بس یہ خیال کے ساتھ وہ لیٹ گئی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ بادشاہ اپنے محل میں آئے، باندی کو دیکھے کہ میرے بچھونے پہ سو رہی ہے، پھول بچھانے والی اور میرے بچھونے پر، تیش میں آ گئے اور اس کو سزا کے طور پر کوڑا مارنے لگے۔ جب جب اس کو کوڑا مارتے وہ مسکراتے جاتی، ہنستے جاتی۔ آخرکار کچھ کوڑوں کے بعد یہ ہاتھ اپنا سنبھال لیے، سنبھال کر کہا کہ بھئی یہ تو بتا، میں تیرے کو اتنا مار رہا ہوں، تو رونا چاہیے، تکلیف کا احساس تجھے ہونا چاہیے، مگر بجائے اس کے کہ رونا تو ہنس رہی ہے۔ تو اس نے اس بادشاہ سے کہا کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں 5 منٹ کے لیے سوئی تو اتنے مار کھائی، جو ہمیشہ پھولوں کی سیج پہ سوتا ہے وہ اللہ کے پاس کتنے جوتے کھائیں گا۔ اس کا دماغ اس بادشاہ کا ہل گیا اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس باندی نے کیسا جملہ کہا۔ میرے خیال میں حاتم طائی ہے غالباً وہ، یا کوئی ابراہیم ادہم ہے غالباً، یا مجھے واقعی میں نام یاد نہیں آ رہا ہے، ابراہیم ادہم کا ہی ہے غالباً واقعہ۔ تو آپ پھولوں کی سیج پہ آ کے سو گئے مگر نیند ہوگی، ہمیشہ پھولوں کی سیج پہ نیند آتی تھی، آج پھولوں کی سیج ہے مگر نیند نہیں آئی۔ کروٹیں بدلتے رہے اور کروٹیں بدل کر سونا چاہ رہے ہیں، مگر وہ باندی کی برابر بات یاد آ رہی ہے کہ میں کچھ دیر سوئی تو اتنے کوڑے کھائی، جو ہمیشہ سویا اس کو کتنے کوڑے پڑے۔ کہ اتنے میں اپنے چھت پہ انہوں نے محسوس کیا کوئی چل رہا ہے۔ جب چلنے کی آواز آئی تو انہوں نے آواز دی، کون ہے میرے چھت پر؟ تو اوپر سے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کر دیا تھا، وہ فرشتے نے جواب دیا
کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے اور میں اسے تلاش کر رہا ہوں۔ جب یہ بات بادشاہ کے کانوں میں پڑی تو بادشاہ نے کہا میاں اونٹ تلاش کرنا ہے تو جنگل میں جاؤ، راستے بناتا ہے تو کیسے بناتا ہے دیکھیے۔ جیسے ہی بادشاہ نے یہ جملہ کہا کہ میاں جنگل میں جاؤ، کیا اونٹ چھتوں پہ ملے گا؟ تو اسی طرف سے فرشتے نے آواز دی، حاتم پھولوں کی سیج پہ بھی خدا نہیں ملتا۔ پھولوں کی سیج پہ جیسے چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا، ویسے پھولوں کی سیج پہ خدا نہیں ملتا۔ بڑی کیفیت میں اور اچھال آ گیا اور ذہن ان کا منتشر ہو گیا اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ میرے کو یہ بار بار جو چیزیں ہو رہی ہے گویا کچھ اشارہ ان کو مل رہا ہے۔ اب بھی طویل واقعے میں نہیں جانا چاہتا، مختصر یہ تھا کہ ہمیشہ یاد رکھیے ہمارے بزرگوں کو بھی چٹائیوں پہ بیٹھتے ہوئے ہم دیکھا ہے اور طلباء میں بھی ہمارے چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، معمولی چیز پہ بیٹھے، لیکن ان کا مقام یہ رہا کہ چٹائی پہ بیٹھنے والا امام رہا، چٹائی پہ بیٹھنے والا خطیب رہا، چٹائی پہ بیٹھنے والا مدرسے کا بہترین مدرس رہا، حدیث کا محدث رہا، قرآن کا حافظ رہا، یہ سب جو رہے یہ چٹائی والے رہے۔ اور جتنے کرسیوں پہ بیٹھے اللہ نے ان کو نماز کا موقع نہیں دیا، ہاں پیچھے بیٹھ کے کرسیوں پہ نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ آج کل ہمارے پاس ایک فیشن بن گیا ہے، تکلیف ہے، عذر ہے تو الگ بات ہے، مگر اکثر لوگ کرسی کے سہارے کو ہی اپنا سہارا بنا رہے ہیں۔ تو خیر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس ہدایت کے راستے میں بہت سے کانٹے ہیں، یاد رکھیے جنت چڑھاؤ پہ ہے اور اتار پہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جنت کے لیے ذرا محنت کرنی پڑتی ہے۔ جیسے اپنے گھر کو جا رہے ہیں آپ تو کتنی بھی چڑھاؤ رہو پینڈیلا مان لیتے چلے، ویسے ہی جنت کو بھی آپ کو بغیر محنت کے ملنے والی نہیں ہے، سجدوں سے راضی کرنا پڑے گا، اللہ دکھاوے سے محفوظ رہنا پڑے گا اور اس امید پہ سجدہ کرنا پڑے گا کہ اللہ آج میں سجدہ تیرے سامنے کیا ہوں، اب اس پیشانی کو آپ قبول فرما لیجئے اور اس پیشانی کو ہمیشہ اپنے سامنے جھکنے والا، اپنے سامنے گڑ گڑانے والا بنائیے۔ میرے عزیز دوستوں، یہاں اور ایک واقعہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، پوری تفصیل میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال وہ اپنے گھر والوں کے پاس چلے آتے ہیں، بڑی مصیبت سے وہ سسرال میں رہتے ہیں، ان کے مکان والے تو وہ پہنچ جاتے ہیں، بڑی تکلیف کے ساتھ ان سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ ان کی بیوی بھی ان کے لیے ایک ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ وہ وہاں سے بھی پلٹ جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اتنا محنت کر کے میرے پاس آنے کے بجائے اتنی محنت اگر آپ کر لیتے تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہدایت کے راستے بنتے بنتے آتے ہیں۔ ایک میرے پاس ہی ایک صاحب تھے، ماشاءاللہ خوب اپنے وہ نشے میں رکھتے تھے، لیکن ایک اللہ والوں کے ساتھ کچھ دن رہے اور 60 سال سے 50 سال سے جو انہوں اپنے نشے کو نہیں چھوڑا سکے، وہ چھوڑ گیا اور نمازوں کی مساجد میں بھی آ گئے اور مسجدوں میں نماز پڑھنے لگ گئے۔
تمہیں ذہن میں یہی آیا کہ ہدایت طلب کرنے پہ ملتی ہے، اور اللہ طلب کرنے والے کی طلب کو دیکھتا ہے کہ کس انداز سے طلب کیا جا رہا ہے۔ ایسی طلب کیا جا رہا ہے تو ہدایت نہیں ملے گی۔ جیسے کہا جاتا ہے نا، مہندی پیسنے پہ رنگ دیتی ہے، گوشت جلنے پہ مزہ دیتا ہے، ویسی بندہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے احکاموں پر جب مٹا دیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کو، اس کے سجدوں کو، اس کے ہر عمل کو اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور اس کے قبولیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس بندے پر اپنا کرم کا معاملہ فرما دیتا ہے، رحم کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ ہم کو بھی یہ دنوں میں بجائے اس کے کہ ہم تبصرے کریں، آج ایک ویڈیو آئی میرے سامنے، کہاں کی ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم، عورتیں کوئی شاپنگ کمپلیکس میں گئی، دکان بند ہو گئی، بے حیائی کا مظاہرہ یہ ہوا کہ کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے جو لباس جسم کو چھپانے والا نہیں تھا، اور ویسے لباس میں لوگوں کے چھتوں پہ سے نیچے کودنے جا رہے ہیں، اور نیچے لوگ ٹھہر کے ان کو اتار رہے ہیں۔ تو بتاؤ آپ کتنی بے حیائی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایسی قوم کو کیا ہم کو ہدایت ملے گی؟ ابھی لاک ڈاؤن ہے، اس کے باوجود ہم شاپنگوں میں پھرنے کے چکر میں ہیں۔ کس کی عید بنا رہے ہیں؟ کون سی عید بنا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اوپر سے مصیبتیں ٹل گئی؟ کیا اللہ نے یہ آزمائشیں ہم پہ سے ختم کر دیا؟ ارے ہمارے پہ تو مزید آزمائشیں آنے والی ہیں، اور پھر وہ جو جس کے لیے لڑتے لڑتے ہم اس وائرس کے وجہ سے اس کو روک دیا گیا تھا، پھر NRC کا معاملہ شروع ہونے والا ہے۔ تو ہم کو یہ عید بنانے کا موقع نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں آپ اپنی جوڑے کے پیسوں سے اگر کسی غریب کو کھانا کھلا دیں گے تو انشاءاللہ ایسے 100 جوڑے سال بھر میں اللہ آپ کو بنا دے گا، ایسے 100 نعمتیں اللہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ خدا را بازار کی زینت نہ بنے۔ اگر لاک ڈاؤن ختم بھی ہو جائے، آپ کو کہے کہ بازار کھول دیا گیا ہے، ایک برقعے والی بھی بازار کو نہ جائے، اس بات سے کہ آپ بازار جائیں گے، خدا نہ خواستہ کچھ بیمار اضافہ ہو جائیں گے تو پوری دنیا میں پھر بتایا جائے گا دیکھو مسلمانوں نے بنانے کے لیے ایسا کیا اور وائرس ایسا ہو گیا۔ اللہ ہمارے حفاظت فرمائے۔ ہم کو بڑی پھوک کے قدم رکھنے کا وقت ہے، بڑی سوچ سمجھ کے وقت ہے کہ ہم اپنا پیر اٹھائے، اپنا ہاتھ اٹھائے، اپنے ذہن کو استعمال کرے۔ میں تمام جتنے میرے ناظرین ہیں، جتنے میرے سامعین ہیں، سب سے میری ادباً گزارش ہے، عید کا کوئی شاپنگ مت کیجیے، کوئی آپ کے گھر کو آنے والا نہیں ہے، کوئی آپ سے عید ملنے والا نہیں ہے، تو پھر کئی کی عید ہے؟ سب سے بڑی عید ہے کہ ان دنوں میں اللہ کو راضی کر لیجئے، اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر عید ہماری آسان ہو جائے گی۔ عید ہماری وہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہے لوگ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو اپنے نیک اور صالح بندے ہیں اے اللہ ان کے عمروں میں، ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما، اور ان کی صحبتوں میں رہنے کا ہم کو موقع عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہم سب کو اپنا فرمانبردار اطاعت گزار بنا، ہم سب کو اپنے احکامات پہ چلنے والا، اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا دے۔ اے اللہ آپ جب ہدایت دے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کے آپ خود گمراہی کے حوالے کر دے اسے پھر کوئی ہدایت کا راستہ نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہم آپ سے ہی اپنے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، ہدایت کے لیے آپ سے مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم کو ہدایت پر لا لیجئے۔ اے اللہ اپنی نافرمانیوں گمراہیوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔
اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائیے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے مال میں، ہماری اولاد میں، ہمارے رزق میں، ہماری صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو دین کے کام میں اپنا تعاون کرتے رہتے ہیں اے اللہ ان کو اتنا عطا فرما، اتنا عطا فرما کہ نوازوں کو نوازشیں ہوتی رہے، اور اللہ ان کے خوب عطا فرما۔ نوازش آپ کرنے پہ بیٹھے تو کوئی روک نہیں سکتے، آپ دینے والے ہیں مولا۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو بھی یہ حالات وائرس کے چل رہے ہیں اس سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔